سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ حسد کس قدر خطرناک چیز ہے، ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا یطلع علیکم الان رجل من اہل الجنہ، تمہارے درمیان ابھی ایک آدمی ایسا وارد ہونے والا ہے، آنے والا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور وضو کا پانی جو ہے ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہیں۔ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور تینوں مرتبہ وہی صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ میں ذرا ان کا عمل دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہو گیا اور ان سے کہا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ تو دن اور رات کے ان کے معمولات دیکھے، اور جب میں نے کوئی خاص بات ان کے اندر نہیں دیکھی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، تو میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا عمل تو وہی ہے جو کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو خاص طور پر جس کا میں اہتمام کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی میل نہیں ہے، اور نہ میں کسی آدمی سے اس بھلائی پہ حسد کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائی ہو۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں میل نہیں ہے اور کسی مسلمان سے میں حسد نہیں کرتا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی وہ صفت ہے جو آپ کو اس درجہ تک لائی ہے، اور یہی وہ خصلت ہے جس کو اپنانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ میں، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا ہی درس عبرت ہے کہ ہم دوسروں کو حاصل ہونے والی نعمتوں پہ جو ہے وہ جل کر حسد کا شکار نہ ہوا کریں، کہ حسد ہماری اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اور ہم خود ہی اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دراصل یہ کافرانہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اللہ جب اپنے فضل سے نوازتا ہے تو یہ ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ یہ کافرانہ فعل ہے، یہ یہود و نصارہ کا فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ جن برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ طلب کریں ان میں سے ایک حسد ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو حسد بہت بڑی جو ہے وہ برائی ہے، گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو بدگمانی سے، غیبت سے، اور حسد اور بغض اور کینے سے اور ٹو لگانے سے اور سازشیں کرنے سے اور تانے سے اور قطع رحمی سے اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنا دل ہمیشہ آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھیں، اور تاکہ جو ہے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو اور ہم بھی جو ہے وہ جنت کے راستے کے راہی بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد